آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ملک الموت کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کیسے بنے۔ اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جب انسان ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام سنتا ہے تو جسم میں کپکپی سی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ تمام انسانوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ناظرین، یہ آخری ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی تھی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام سے جڑے چند دلچسپ حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے؟ آپ کو اللہ رب العزت نے کس قدر طاقت و قدرت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور کروڑوں روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں؟ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ کیا اسرائیل علیہ السلام کو کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ آخر روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی؟ تو اس حوالے سے روایت مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لے آؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً زمین پر آئے جہاں پر اب کعبہ موجود ہے۔ انہوں نے چاہا کہ ایک مشت خاک لے لیں، لیکن زمین نے ان کو قسم دی اور کہا، جبرائیل، خدا کے لیے یہاں سے خاک یا مٹی لے کر مت جاؤ، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت ہی گنہگار، مجھ پر عذاب ہوگی۔ میں مسکین ہوں، عذاب خدا کی طاقت اور تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے اور زمین پر سے مٹی نہ لی، اور غرض اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سے یہ کام بھی انجام نہ ہو پایا۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کر جاؤں گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک بھر زمین سے لے لی اور پھر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی، خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ ہی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم نہ کر، میں تمام مخلوق کا مالک ہوں، میں ہر موت کا سبب تعین کروں گا، ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھے نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو طب میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ ناظرین، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لینے گئے تو مٹی نے کہا، تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے۔
میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لے لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی تم کو برا بھلا کہے گا۔ تو ناظرین، چلیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، ہے اللہ کے بندے، اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا، گھر والوں نے۔ آپ نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً طاؤس پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لائیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس میں آپ کفار کو نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ دیکھنے کی طاقت سے باہر ہیں اور فرمایا، اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا، پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی طلب نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ ہوتی ہے اور مشرک و کفار کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کی شکل الگ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی شکل و صورت میں بھیجا گیا۔ جب فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ تو وہ اپنے رب کے پاس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، اس کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہہ کر اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں۔ انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال کی زندگی ملے گی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں راستے کی جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ دوسری اس حکایت کو سننے کے بعد ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ابن برطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ ناظرین، یہ تھی کچھ حکایات اور روایات
آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت زمین پر اترے، ایک عرابی کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے السلام علیکم، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ ہر قدم پر اجر عطا فرمائے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ مگر تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد انہوں نے پھر صدا کی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار صدا دی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ دوستوں کو ختم کرنے والی ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والی ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہو گئے۔ فرمایا ملک الموت، تم میری زیارت کے لیے آئے ہو یا جان لینے کے لیے؟ اس نے کہا دونوں کام کرنے کے لیے، آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ ناظرین، یہ شان میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے چشم انور سے روح قبض کرنا تو درکار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے بھی اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے، روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آنا۔ ناظرین، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ لوگ اس کا مقام سمجھتے نہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ملک الموت دست بدست اجازت مانگ رہا ہے، لیکن میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب روح کا اذن عطا فرما دے تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور واپس لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن محدود، جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، مگر تم کو ہی لوٹ کر آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے والی زندگی اختیار کر لو، اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار سے اللہ کی رفاقت کو پسند فرمایا
بس پھر ملک الموت نے عرض کیا میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اب اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے، اجازت ہو تو ٹھیک ورنہ میں واپس چلا جاؤں۔ ناظرین، آئے مل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔